محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لجنہ ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ٹڈی کا نکلنا کہیں عذاب الہی تو نہیں، اور قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹڈی کیا ہے اور اتنی بھاری مقدار میں منظر عام پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں کون کون سی ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے لوکاسٹ سوارم کا نام سنا ہوگا، اردو میں اسے ٹڈی دل کہتے ہیں۔ ٹڈی کیا ہے؟ فیروز اللغات صفحہ 414 کے مطابق ٹڈی ایک قسم کا ایسا پردار کیڑا ہے جو درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب ٹڈی آئے تو سمجھ لو کہ قحط پڑے گا، کیونکہ یہ کھیتیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ 175 پر علامہ دمیری علیہ الرحمہ ٹڈی کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں، ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، گھوڑے کا چہرہ۔ نمبر 2، ہاتھی کی آنکھ۔ نمبر 3، بیل کی گردن۔ نمبر 4، باراسنگھا کا سینگ۔ نمبر 5، شیر کا سینہ۔ نمبر 6، بچھو کا پیٹ۔ نمبر 7، گدھ کے پر۔ نمبر 8، اونٹ کی ران۔ نمبر 9، شتر مرغ کی ٹانگ۔ نمبر 10، سانپ کی دم۔ ٹڈی کا لعاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر کسی نباتات پر پڑ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ حلیہ کے اعتبار سے ٹڈی مختلف قسم کی ہوتی ہے، بعض چھوٹی ہوتی ہے اور بعض بڑی، کچھ سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور کچھ زرد رنگ کی، جبکہ بعض سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ ٹڈی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 اخیر میں۔ ناظرین کرام، ٹڈیوں سے عذاب الہی کا کام لیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اقوام عالم پر من جانب اللہ مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹڈیوں کا کسی قوم کی کھیتیوں اور فصلوں پر حملہ آور ہونا بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل جب فسق و فجور اور معاصی و ذنوب کی حدیں پار کر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ٹڈیوں کا لشکر جرار بھیج کر ان کی کھیتیوں اور فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ وجہ ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈیوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا ایک بڑا لشکر قرار دیا جو سرکش قوم پر من جانب اللہ بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈیوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ٹڈی اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے، نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ بلکہ ایک موقع پر زبان رسالت نے ٹڈیوں کے قہر و عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے بد دعا بھی فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹڈیوں کے لیے بد دعا فرماتے تو کہتے، اے اللہ، بڑی ٹڈیوں کو ہلاک کر دے، چھوٹی ٹڈیوں کو مار ڈال، ان کے انڈے گنڈے کر دے، ان کی جڑ کو کاٹ دے اور ان کے منہ کو ہماری روزیوں اور غلوں سے دور رکھ، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ناظرین کرام، حشرات الارض میں ٹڈی دل بڑی منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی منظم ہوتے ہیں، یہ کسی تربیت یافتہ فورس کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے تباہی و بربادی کی داستان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ متحد ہو کر لہلہاتے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں اور فصلیں تباہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹڈی دل کی فوج جس کھیت پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتی ہے اس پر یہ منظم ہو کر ایک سرے سے داخل ہوتی ہے اور دوسرے تک پہنچتے پہنچتے ساری کھیتیاں چٹ کر جاتی ہے، اور یہ تعداد میں اتنی کثیر ہوتی ہیں کہ افق کو بھر دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ہولناک مناظر میں انسانوں کی بد احوالیوں اور بھاگم بھاگ کو ٹڈیوں کے لشکر جرار سے تشبیہ دی ہے،
جیسا کہ سورۃ القمر آیت نمبر 7 میں ہے، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جرار جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ ہندوستان کے تاریخی مطالعے سے بات پختہ اور مدلل ہو جاتی ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ٹڈیوں کا وجود بالکل عنقا ہو چکا تھا۔ کہیں خال خال کچھ ٹڈیاں نظر آ جاتی تھیں، ورنہ وہ بھی نہیں۔ لیکن ابھی حال ہی میں اچانک لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیوں کا لشکر جرار ہندوستان کے مختلف صوبوں اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان اور دیگر صوبوں میں حملہ آور ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں کی کھیتیاں اور فصلیں چٹ کر گیا۔ سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کئی صوبوں کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ جاری کرنا پڑا، باشندوں کو متنبہ رہنے کی ہدایات دینی پڑی۔ صورتحال کا جائزہ لینے سے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ ہندوستان میں ٹڈیوں کی آمد کرونا وائرس کے بعد ایک اور عذاب الہی تو نہیں؟ ناظرین کرام، اب اخیر میں ٹڈی دل سے حفاظت کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کا آزمودہ نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں، اگر اس دعا کو لکھ کر کسی کھوکھلی لکڑی میں ڈال کر کھیت یا باغ میں گاڑ دیا جائے تو ٹڈی دل اس کھیت کو قطعاً نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور فصل بالکل محفوظ رہے گی۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، اللہم اہلک صغارہم واقتل کبارہم وافسد بیضہم وخذ بافواہہم عن معایشنا وارزاقنا انکا سمیع الدعاء، انی توکلت علی ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم واستجب منا یا ارحم الراحمین۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کہیں ٹڈی دل آ جائے تو ان میں سے 4 ٹڈی کو پکڑ کر چاروں کے پروں پر ایک ایک آیت لکھ کر یہ کہتے ہوئے کہ فلاں شہر کی جانب چلی جاؤ، ان کو چھوڑ دے، انشاءاللہ ٹڈی دل اس شہر سے فوراً روانہ ہو جائے گا۔ شیخ یحییٰ ابن عبد القرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 اسے آزمایا اور مجرب پایا۔ ان میں سے ایک کے پر کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لکھے اور دوسری کے بازو پر وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ اور تیسری کے پر ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اور چوتھے کے پر فَلَمَّا قُضِيَ وَاللَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ناظرین کرام، یہ دعا آپ حضرات کے لیے کسی بھی دوا سے کم نہیں۔ آپ حضرات پیشگی اس پر عمل کر کے اس آفت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس دعا کو لکھ کر یا اگر نہ لکھ سکیں تو فوٹو کاپی کی صورت میں آپ اسے عمل میں لا سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا جائے گا تاکہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کی اس آفت اور مصیبت سے حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔